انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو مختلف مضامین اور ویڈیوز ارسال کرتی رہتی ہیں. اور اب ہم آپ کو چونکہ ہمارا مڈ وائفری کا ویڈیوز چل رہی ہیں اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو اب ہم بتائیں گے کہ مڈ وائفری کی اخلاقی قدریں، ایتھکس ان مڈ وائفری کہ کیا ہیں، اخلاقی قدریں کیا ہیں ان کی. کہ اپنے کام کے دوران مڈ وائفوں کو ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں جب انہیں ایسے فیصلے کرنے پڑیں جو ان کی ذاتی اخلاقی قدروں سے متصادم ہوں. اس قسم کے مسائل کو ہم مختصراً بیان کرتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر مڈ وائفری کی اخلاقیات میں جو باتیں شامل ہیں، اس میں دو باتیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں. اس میں نمبر 1 کیا ہے کہ مڈ وائف ہر صورتحال میں عورت کے اس حق کی حمایت کرے گی کہ صحت کے معاملے میں خاتون کو، وہ حاملہ خاتون کو ہر پہلو سے معلومات فراہم کی جائیں، اور ان معلومات کی بنیاد پر حاملہ خاتون جو بھی فیصلہ کرے ان کا احترام کیا جائے اور ان کے نتائج کا دفاع کیا جائے. یعنی جو بھی وہ فیصلہ کریں کہ گھر میں زچگی کرانی ہے کہ ہاسپٹل جانا ہے، کہاں پہ کیا ہونا ہے، وہ سب مڈ وائف کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے حق کی حمایت کریں. اور نمبر 2 کیا ہے کہ مڈ وائف حاملہ خاتون کے ثقافتی، سماجی اور مذہبی جذبات کا مکمل احترام کریں گی. مثلا یہ ہوتا ہے اکثر کہ خاتون یہ چاہتی ہیں کہ ان کے سرانے کوئی بزرگ خاتون بیٹھ کے کوئی دعا پڑھیں یا کوئی تلاوت کریں یا کوئی اپنی مذہبی کتاب پڑھیں، تو اس کے ساتھ بالکل آپ کا بھی وہی احترام کا جذبہ ہونا چاہیے اور ان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے کہ وہ ایسا کام کر سکتی ہیں اور کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. کیونکہ اگر حاملہ خاتون اس چیز سے ذہنی سکون مل رہا ہے اس کو، یا اس چیز سے وہ بہت ہی کمفرٹیبل ہو رہی ہے، تو اس کے اندر بیچ میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. بہت ہی خوش دلی سے ان کا احترام کر کے اور ان کو مکمل آزادی دی جائے کہ وہ اس طرح سے اس صورتحال کو اس طرح سے انجام دے سکتی ہیں. اور اس کے ان تمام فیصلوں کا بھی، یعنی حاملہ خاتون کے تمام فیصلوں کا بھی احترام کریں جو وہ اپنی صحت اور زندگی کے بارے میں کرتی ہیں. وہ خواتین کے اس حق کا بھی دفاع کریں گی کہ خواتین کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرنے کا مکمل اختیار ہے. یعنی حاملہ خاتون کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرنے کا مکمل اختیار ہونا چاہیے. اس بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کہ کوئی اور کہہ رہا ہے کہ ایسے کر لیں، یا گھر کی کوئی بزرگ خاتون کہہ رہی ہیں یا کوئی چچیاں ممانیاں کہہ رہی ہیں. نہیں، وہ جو خاتون، کیونکہ وہ اپنی باڈی کے بارے میں خود زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، تو وہ جو بھی کہیں ان کے حق کا دفاع کرنا چاہیے اور سب لوگوں کو بہت پیار محبت سے سمجھا دینا چاہیے. اب یہ ہے کہ وفاداریوں کا تصادم، کانفلکٹنگ ان لائلٹیز. مڈ وائف کو اپنے کام کے دوران صحت کے دوسرے پیشہ ور ماہرین کی مدد اور تعاون درکار ہوتا ہے. ہسپتال میں کام کرنے والی مڈ وائفز ایک ٹیم کے ساتھ کام کرتی ہیں، جہاں ٹیم کے ارکان کی وفاداری کے نتیجے میں تصادم کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم آپ کے سامنے ایک مثال پیش کریں گے کہ ایک مڈ وائف حمل کے پورے عرصے میں ایک نوجوان ماں کی دیکھ بھال کرتی رہی جو اپنی زچگی کے بارے میں نروس تھی. دیکھ بھال کے دوران مڈ وائف اور متوقع ماں کے درمیان اچھے اور بہترین تعلقات پیدا ہو گئے، جیسے کہ ہونا چاہیے. جس دن بچے کی پیدائش متوقع تھی، اتفاق سے وہ مڈ وائف کی ہفتہ وار چھٹی کا دن تھا. مڈ وائف چاہتی تھی کہ وہ چھٹی کے باوجود
ہاسپٹل جا کر زچگی میں عورت کی مدد کرے، لیکن ہاسپٹل مینیجر نے مڈ وائف کو چھٹی کے دن اسپتال آنے سے منع کر دیا۔ تکلیف دہ اور طویل لیبر کے پورے عرصے میں وہ نئی ماں سخت تشویش اور پریشانی کا شکار رہی۔ ایک دوسری مڈ وائف اس دوران اس کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھی۔ ماں کی ذہنی پریشانی اور عدم اطمینان کی وجہ سے اسے ایک مشکل مرحلے سے گزرنا پڑا، یہاں تک ہوا کہ بچہ اوزاروں کی مدد سے باہر نکالا گیا۔ اگلی مرتبہ جب وہ ماں حمل سے ہوئی تو اس نے پہلے والی مڈ وائف کو بک کرنے کی کوشش کی، لیکن مڈ وائف نے نیم دلی کے ساتھ معذرت کر لی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جبھی بھی موقع ملے، اگر آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، آپ کو موقع مل رہا ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ پیار محبت کے سلوک کے ساتھ پھر اپنی اسی طرح سے ذمہ داریوں کو انجام دینا چاہیے۔ یہ مثال ان بہت سے ممکنہ واقعات میں سے ایک ہے جہاں ایک فرد کا پیشہ ورانہ فیصلہ، پروفیشنل ججمنٹ، یا تو مڈ وائف کے نقطۂ نظر سے مختلف ہوگا یا کسی دوسرے پروفیشنل کی رائے سے متصادم ہوگا۔ دوسرے پروفیشنلز یا طبی ماہرین کے ساتھ تصادم کو کم سے کم کرنے میں چند باتیں مدد دے سکتی ہیں، جن پر عمل کر کے مڈ وائف اپنے ذاتی وقار اور اپنے پیشہ ورانہ اہلیت پر کوئی سمجھوتا کیے بغیر صورتحال سے اچھی طرح سے نمٹ سکتی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے کہ مڈ وائف کو اپنے کام سے متعلق تمام ذمہ داریوں کا علم ہونا چاہیے اور ان ذمہ داریوں کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ مختلف پیشہ ور طبی ماہرین اور حاملہ خاتون کے ساتھ تعلقات باہمی اعتماد اور باہمی احترام کی بنیاد پر قائم کیے جائیں، یعنی سب لوگوں کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپس کے تعلقات اچھے ہوں تاکہ حاملہ خاتون بہت ہی کمفرٹیبل طریقے سے اور بہت ہی احترام کے ساتھ ان منزلوں سے گزر جائیں۔ نمبر 3 کیا ہے کہ سیکھنے کے عمل کو جاری رکھا جائے اور اس کی مدد سے اپنی اہلیت میں مسلسل اضافہ کیا جائے۔ مثلا یہ کہ سیکھنا چاہیے کہ نبض دیکھنا جیسے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور اس سے آپ کو بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر نواب موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان سے نبض کے بارے میں کہ نبض دیکھنا سیکھنا جو ہے نا وہ کتنا زیادہ ضروری ہے، اس کے بارے میں ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ ایک مڈ وائف جو ہے اس کو نبض کیسے دیکھنی چاہیے اور اس کو کس طرح سے اس کے اوپر عبور حاصل کرنا چاہیے۔ شکریہ جہاں صاحبہ، آپ نے بہت اہم مضمون کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مڈ وائف کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرسٹ ایڈ کے تمام طریقوں کو سیکھے اور جو بھی مسائل آتے ہیں ڈیلیوری کے دوران ان کو ایڈریس کرنا، ان کو جج کرنا، ان کو آسان بنانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے چاہیے کہ ایسے ترکیبیں اور ایسے عمل جو کہ مریضہ کے لیے یا اس کے لیے حاملہ عورت کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں یا اس کی زندگی بچا سکتے ہیں، ان پر پوری دسترس حاصل ہونی چاہیے۔ اب دوسرا اسٹیتھوسکوپ استعمال کرنا یا بلڈ پریشر کا آلہ استعمال کرنا، یہ تو ایک عمل جو ہے وہ روٹین میں نہیں کیا جا سکتا، تو ہم آپ کو بتانا چاہیں کہ مڈ وائف کو پلس یعنی کہ نبض دیکھنا بہت اچھی طرح آنا چاہیے، جس کے ذریعے مریضہ کی حالت معلوم کی جا سکتی ہے یا حاملہ عورت کی حالت معلوم کی جا سکتی ہے کہ اس کا بلڈ پریشر کتنا ہے اور اس کی قلب کی حالت کتنی ہے، کیسی ہے، اور اس کی نبض کتنی رفتار سے چل رہی ہے۔ اس کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اگر پلپیٹیشن بہت زیادہ ہے تو بھی یعنی کہ ایک عمل جو ہے وہ
تشویش کا باعث ہو سکتا ہے. اور اس طرح اگر نبض جو ہے یا پلس جو ہے نا بہت ویک چل رہی ہے, بہت کمزور چل رہی ہے, تو اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو حاملہ عورت ہے اس کی یا تو بلڈ کی کمی ہے جس کی وجہ سے اس کی پلس جو ہے نا بہت ویک ہو گئی ہے. اور اگر وہ پلس جو ہے نا ویک ہونے کے ساتھ اس کو اگر بہت پریشر سے ہم دیکھیں, اگر 3 انگلیوں کے پریشر سے ہم اندازہ کریں, جو کہ ایک آسان طریقہ ہے, اور اس کو ہم اگر 2 انگلیوں سے پریشر دے کے دبائیں اور پلس جو ہے چلتی ہوئی محسوس ہو تو ایک نارمل طریقہ ہے. اگر 3 انگلیوں سے دبائیں اور پھر بھی پلس چلتی ہوئی محسوس ہو تو اسے کچھ ہائپر ٹینشن کا اندازہ ہو سکتا ہے مڈ وائف کو. اور اگر 1 انگلی سے دبا کے بھی اگر پلس دب کے بند ہو جائے تو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ مریض جو حاملہ عورت ہے اس کا بلڈ پریشر بہت کم ہو چکا ہے. تو یہ ہم نے آپ کو جو بتایا, یعنی کہ 3 انگلیوں سے پلس چیک کرنا, نبض چیک کرنا, یہ بہت آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے مڈ وائف حاملہ عورت کے دل, قلب کا اور دوران خون کا اندازہ کر سکتی ہے. بار بار تو بلڈ پریشر چیک نہیں کیا جا سکتا, مگر پلس جو ہے بہت آسانی سے چیک کی جا سکتی ہے, جس کے ذریعے حاملہ عورت کے دل کی حالت, حاملہ عورت کے دل کی رفتار, حاملہ عورت کے بلڈ پریشر کی حالت بہت آسانی سے چیک کی جا سکتی ہے, اور جس کے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حاملہ عورت کی کنڈیشن کیا ہے اور اس کو کیا فوری ضرورت پیش آ سکتی ہے. اور اگر اس قسم کی صورتحال پیدا ہو اور ایمرجنسی پیدا ہو تو فوراً ایمبولینس یا اس کا انتظام کر کے مریضہ کو اور حاملہ عورت کو یا حاملہ عورت کو ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہو جاتا ہے. شکریہ ڈاکٹر نواب, آپ نے بہت اچھی طریقے سے تمام باتوں کے بارے میں بتایا کہ نبض کی رفتار کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے, اور 3 انگلیوں اور 2 انگلیوں اور 1 انگلی کا کیا مقصد اور مطلب ہوتا ہے. اس سے تو مجھے بھی پتہ چل گیا کہ نبض دیکھنا کتنا صحیح, جس سے علم ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں کا. تو شکریہ, ہم آپ سے بار بار استفادہ کرتے رہیں گے. اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ نمبر 4 یہ ہے کہ اپنے پیشے کی ہسٹری کا علم ہو تاکہ ماضی کی غلطیوں سے بچا جا سکے. کہ اپنے علاقے میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے علاقے میں کون سی خاتون تھیں کہ جن کو ہاسپٹل لے جانا بہت ضروری تھا, لیکن ایمبولینس کا صحیح وقت پہ دستیاب نہیں ہوئی, یا یہ ہوا کہ ڈاکٹرز نے لینے سے, ہاسپٹل نے لینے سے انکار کر دیا, یا کسی کی خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یا بچے کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, فیٹس کا کوئی مسئلہ ہو گیا. تو آپ کو اپنے پیشے کے بارے میں اور اپنے علاقے کے بارے میں سب کچھ اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے اس کا, تو ماضی کی پرانی غلطیوں سے بچا جا سکے گا اور بہتر سچویشن میں بہتر فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آیا جا سکتا ہے. خطرناک, اور پھر اگلا کیا اسٹیپ کیا ہم بتا رہے ہیں کہ خطرناک حالات میں فیصلہ کرے, اس پر عمل کرے اور نتائج کی ذمہ داری قبول کریں. یعنی بہت ہی ایکٹیولی فیصلہ کرنا ہے کہ مثلاً بچہ کسی نازک پوزیشن میں یا ماں کسی نازک پوزیشن میں, تو آپ کو فوراً اپنے پیشے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی مثلاً ماں کو اگر لے کے جانا ہے تو آپ کو فوراً یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ان حالات میں ماں کو گھر پہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا. اس پر عمل کرنا ہوگا آپ کو, اور نتائج کی ذمہ داری بھی قبول کریں کہ اب آپ لے کے گئی ہیں وہاں پہ اور صحیح طریقے سے اس کو اٹینڈ کر لیا گیا ہے اور ماں کی زندگی بچ گئی ہے. پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ اپنے دائرۂ اختیار میں تمام فیصلے سوچ سمجھ کر کریں, کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دائرۂ اختیار کیا ہے اور آپ کو تمام فیصلے جو ہے نا کس طرح سے کرنے ہیں, تو وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے طریقے سے تمام فیصلے کریں. پھر نیکسٹ کیا ہے کہ غیر یقینی حالات میں کام کرنے کی اہلیت آپ میں موجود ہو, کہ آپ کو یقین ہے کہ بچہ بڑے آرام سے ہو جائے گا, حاملہ خاتون کی بھی حالت بالکل درست ہے, آپ بھی بالکل تیار ہیں, آپ کے تمام آلات موجود ہیں, گھر بالکل سیٹ ہے, کمرہ بالکل اس پوزیشن میں ہے کہ جس میں ہونا چاہیے, لیمپ کی پوزیشن بالکل صحیح, سب کچھ ٹھیک ہے,
اور آپ بہت مطمئن ہیں کہ سب کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے، اچانک کوئی ایسی خطرناک بات آ جاتی ہے کہ جس سے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، فوراً فیصلہ کرنا ہے، تو گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کہ آپ میں یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ ہر وقت سے نمٹنے کی صلاحیت اور اہلیت ہو۔ ایک اچھی مڈ وائف کو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے کہ مختلف افراد یا اداروں سے تضادات کو کم سے کم کرتے ہوئے اپنی سرگرمیوں کو کامیابی سے انجام دے۔